رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 186 186 کا درس لیں گے۔ جیسا اللہ کا ارشاد قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں تمہارے شیرک کے قریب ہوں۔ اتنے قریب اللہ، شیرک جو ہوتی ہے نا ہماری، سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوتی شیرک، اس سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ اور جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ باوجود اس کے ایمان کے دعوے دار جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے، باوجود اس کے شرک میں مبتلا ہے الگ الگ انداز سے۔ جبکہ علماء حضرات واضح کرتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک مت کرو۔ پھر ایک تیسرا بھی شرک ہے میرے بھائی، وہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم اللہ کی بات میں شریک کر جاتے۔ ایسی حدیثیں جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی باقاعدہ، جو ہم کو شرک کی طرف لے جاتی، وہ حدیثوں پہ، ان حدیث پہ ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں، ان کے مطابق ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اس پیٹرن سے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی 186، اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں شرک کو اللہ سے کیسا مانگے وہ طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے جو بھی ہماری ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت، کہ اللہ ہم کو صحیح ڈائریکشن دے۔ ہدایت یعنی کیا؟ انسٹرکشن، ڈائریکشن۔ تو وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے، دعا کرتے، ہم مانگتے اللہ سے۔ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے بتایا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کرے آپ سے۔ کس سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آیت باقاعدہ ہمارے لیے ایون بتائی نہیں دی، اورل لکھوا بھی دیے، جو قرآن کے شکل میں موجود ہے، کہ آج ہم سے اگر ایمان والے سے کوئی سوال کرے کہ بھائی ہم نے اللہ سے کیسا مانگنا چاہیے، ہماری کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ضرورت ہے، تو ہم کیسا مانگیں، تو وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ آیت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے ساتھ میں آپ اللہ سے مانگیں، نہ کہ دوسرے کوئی بولنا چاہیے ہاتھ بھٹی کے طریقے وہ اختیار کریں ہم۔ تو اور جب سوال کرے آپ سے عبادی، میرے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، کوئی ملا کے بندے نہیں، کوئی ماں باپ کے بندے نہیں، یا کوئی عالم اور فاضل کے بندے نہیں، کوئی کتنی بھی بڑی اجتماعیت رہی تو وہ اجتماعیت کے بندے بن کے رہنے والا وہ نہیں، کیونکہ اسلام نے شخصیت پرستی، گرو عصبیت سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ہم شخصیت پرستی میں بھی نہ غرق ہو جائے، اور جس گروہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو گرو عصبیت بھی ہم میں نہ ہو۔ تنقید کی اجازت ہے، اور میں ہمیشہ میرے درس قرآن میں کہتا ہوں کہ مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم کسی بھی گروہ سے جڑ کے کام کریں تو عبادی یعنی میرے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، کہ جو اس کو بولنا پڑے گا ہم کو کہ تو اللہ کا بندہ ہے اگر، تو تیرے کو مانگنے کا طریقہ کار اللہ نے جیسا بتایا، جیسی ڈائریکشن دیا، اسی ڈائریکشن میں تجھے مانگنا پڑے گا۔ عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، کیا آیا؟ انی، میرے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں۔ جب سوال کرے آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آج جو ذمہ دار ہے ہم سے، جو ایمان والا ہے، کہ بھئی کیسا مانگوں میں اللہ سے؟ میرے بندے
میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں، تو بے شک میں قریب ہوں۔ دوسری آیتوں میں آیا ہے، کلیئر کیا اللہ نے کہ کیسا قریب اللہ، شاعرت کے قریب اللہ رب العزت ہر انسان کے۔ وہ مانگے تو صحیح، اللہ کی بات پر یقین تو کرے، ایمان تو لائے، وہ ایمان کے بعد میں صحیح انداز سے مانگے تو صحیح۔ آتا ہے نا، مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ کیا وہ بے مانگے دیتا نہیں ہے؟ کیا دلوں کی آواز اللہ نہیں جانتا؟ اگر آپ کی ضرورت ہے، دل میں آپ کی رغبت ہے اللہ سے، ہم دل سے بھی اللہ سے مانگے، ہمارے یہاں نکلے، وہ بھی دیتا اللہ رب العزت۔ مظلوم کی دعا تو سب سے پہلے قبول کرتا۔ یہ نہیں اس میں کہ مظلوم جو ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ایمان والا ہی ہونا چاہیے، اس کی دل کی آہ جو ہے اللہ قبول کرتا۔ تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو یعنی جواب دینا، کون؟ اللہ جواب دیتا ہے، میں جواب دیتا ہوں دعوتا دعا پر یعنی مانگنے پر، جو وہ مانگتا، یہاں پر ترجمہ دعا کر کے تو دعا نہیں، جو وہ اللہ سے ڈیمانڈ کرتا وہ آئے گا کہ دعا یعنی جو مانگتا، جو ریکوائرمنٹ رکھتا، جو اپنی مانگنی رکھتا، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ دیتا ہوں دعا کا، ادائی یہاں پر دعا آیا، یہاں پر ادائی یعنی دعا کرنے والی کی۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیے کہ کیسا جواب دیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم وہی چیز مانگے اللہ سے جو جائز ہے۔ وہ جب دعا ہم مانگتے، کسی بھی طرح کی جائز دعا ہماری، یا معافی کی دعا یا جائز دعا، تو ہر دعا اللہ قبول کرتا۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، فلاں چیز ہم نے جو جائز تھی مانگی اللہ رب العزت سے، وہ سروس مانگے یا فلاں ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ مانگے، وہ تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساری دعائیں قبول کرتا؟ تو وہ بھی اب یہاں پر ریفرنس دینا پڑتا حدیث کا، کہ یہ مت سمجھو کہ ہماری وہ جائز دعا اللہ رد کرتا۔ حدیث میں آتا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ، جو ضرورت، جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم کو ایسا لگتا ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ روز آخرت میں ایسے ایسے انعامات دیں گا وہ بندے کو کہ وہ بندہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ گویا کہ جو بھی جائز دعا ہوتی ہے ہماری قبول ہوتی ہے، جو ہم کو لگتا ہے یہاں قبول نہیں ہوئی، وہ امتحان تھا اللہ کا، آزمائش تھی۔ آزمائش خود اللہ اپنے لیے تھوڑی لیتا، لوگوں کو بتانے کے لیے آزمائش اصل میں۔ اللہ کو تو معلوم ہوتا میرے بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کیا دے رہا ہوں کیا نہیں، دلوں کے راز اللہ جانتا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا وہ مجبور بندہ، اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس سروس نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری راہ پہ چلا اور جنت حاصل کیا وراثت۔ تیرے پاس تو مال تھا، تیرے پاس تو کئی چیزیں تھی، باوجود اس کے تو نے اپنے مال کو سنبھال کے رکھا۔ یہ چیز ہے کہ وہاں پر روز آخرت جو کمزور لوگ ہیں اور جو طاقتور ہے، فزیکل طاقتور، مال کے حساب سے طاقتور، عزت کے حساب سے طاقتور، ذمہ دار قسم کے، کوئی جماعت کا ذمہ دار، کوئی گھر کا ذمہ دار، تو وہ حجت بنیں گے کہ دیکھو وہ مجبور بے بس تھا لیکن کیسا ایمان پر قائم رہا، اور تیرے پاس سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی کیسا تو بھاگا، ایمان سے پھر گیا۔ وہ مجبور بے بس، اس کو ضرورت تھی زندگی کے سامان کی، لیکن اس نے جہیز نہیں لیا۔ تیرے پاس تو بہت مال تھا، بہت دولت تھی، باوجود اس کے جہیز لیا۔ فریج لے، یہ لے، پورے گھر کا ڈیکوریشن کرا دو ہمارے کو، اس کمرے میں رہیں گا دلہن دولہے، تو پورا ڈیکوریشن کرا کے لیتا ہو۔ ڈیکوریشن، وہ ہمارے پروفیسر صاحب ہے میرے استاد، بڑا اچھا بولتے اس کا، ڈیکوریشن، ڈیکوریشن، لوگوں کو شان بتانے کے لیے جہیز لیے جاتا۔ تو جواب دیتا ہوں دعا کی، یعنی ہر دعا جائز دعا ہماری قبول ہوتی، دعا کرنے والے کی۔ اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے، کہ جب وہ دعا کرے کس سے؟ مجھ سے، یعنی اللہ سے۔ جب کوئی بھی ایمان والا اللہ سے دعا کرتا ہے نا،
اور ایمان والا نہیں، اگر ایمان والا نہیں بھی ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا کوئی جائز چیز ہو، یا خاص طور پہ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول کرتا۔ اگر ہدایت مانگے سچے دل سے اللہ سے کہ اللہ میرے کو ہدایت دے کہ میں تیرے مطابق اپنی زندگی بسر کر دوں، تو اس انسان کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا۔ وہ مانگے تو صحیح، اس کا فارمولہ اللہ کے پاس میں کہ جو طلب کے ساتھ مانگے گا، طلب کے ساتھ میں، تو اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا۔ وہ دعا کرے مجھ سے بس، پھر ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا، فَلْيَسْتَجِیبُوا، بس ضرور حکم مانے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ بس ضرور وہ حکم مانے، لی، میرا، کس کا؟ اللہ کا۔ میرا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا یعنی جو درس قرآن دے رہا ہے اس کا، میرا یعنی جو ایمان والا جو کہہ رہا ہے ارے یہ حکم تو اللہ کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ایمان لاتے تھے کچھ چند ایک، تو وہ کہتے تھے، احسان جتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لائے نا، ہم نے کتنا بڑا آپ پر احسان کیے۔ تو وہ بھی آیت نازل کی اللہ نے کہ تم کیا ہمارے نبی پر احسان جتاتے کہ تم نے ایمان لائے؟ احسان تو اللہ نے تم کو دیا کہ تم کو ہدایت دی۔ ہدایت دینا کسی نبی رسول یا کسی بندے خدا کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا، دلوں میں بات اللہ ہی ڈالتا۔ بس ضرور وہ حکم مانے، میرا یعنی اللہ کا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائے۔ پھر کیا؟ صرف حکم نہ مانے کہ بس اللہ کا حکم مان لیے اور ایمان لانے کو تیار نہیں، کیونکہ آج بھی دنیا کے نقشے میں ملتے ہم کو لوگ، کیسے ملتے کہ ایمان نہیں لائے اللہ پر، ہاں ایک اللہ کو مانتے اور شریک بھی کرتے، یا اللہ کو نہیں مانتے، ناستک بھی موجود ہے، دہری ہے، لیکن نیک کام برابر کرتے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈالیں گے، خدمت خلق کے کام انسانوں کے لیے، تو کیا وہ اللہ ان کو قبول کر لے گا؟ اب کیوں بھائی کیوں کرتے؟ ہاں ہمارا دل بولتا، دل کو سکون ملتا اس سے، پھر اللہ کو نہیں، ہم نہ قرآن کو مانیں گے نہ یہ۔ تو وہ فرما رہے اللہ تعالیٰ بس تم ضرور حکم مانو میرا، اور ضرور وہ ایمان لائے، اور پھر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جیسا ہمیشہ کہتا ہوں میرے درس قرآن میں کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ ایمان ہے اور عمل سے خالی ہے کہ بھئی میرا اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، قرآن پہ ایمان، قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوا، نماز پڑھو نا تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بس رمضان میں نماز پڑھیں گے اور چلتے پھرتے نظر آئیں گے، نیک کام کر رہے ہیں نا ہم، ملنے والی نہیں جنت۔ بس ایمان ہے اور عمل ہے تمہارے پاس میں، بس۔ تو یہ نہیں کسی کے پاس ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ میں عمل بھی ہونا، کسی کے پاس میں عمل ہے کہ بس سارے عمل کرنے کو تیار ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو بھی جنت میں جانے والا نہیں ہو، کتنا بھی دعویٰ کرے۔ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، وہی بات یہیں پر آئی ہے۔ بس ضرور وہ حکم مانے میرا یعنی اللہ کا، اور ضرور ایمان لائے۔ حکم ماننے کے ساتھ میں ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے جو آتا نا معاملہ کہ اس کے باقاعدہ میں نے ویڈیو آپ کو فارورڈ کیا، رمضانی مسلمان مسجدیں بھری رہتی رمضان میں، اس کے بعد میں پھر پڑھنے سے خالی، بلکہ یہاں تک کہ اس کے بعد میں وہ بھی رہتے، وہ ایمانداری کے بھی کام میں مبتلا، رشوت نہیں لیں گے، سب نیک کام، لیکن نمازیں چھوڑ دیتے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی جو قرآن میں کیا آیا ہے، کوئی یعنی نماز جو ہے تو نماز قائم کرو، قائم کرنا آیا کہ بھئی نماز قائم کرو، تو قائم کب ہوں گی نماز؟ کہ پڑھنے کے بعد میں جو اپنے دعا کرے اللہ سے اپروچ ہو کے۔ کیا دعا کرتے ہم نماز میں؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس پر درس قرآن موجود ہے میری، کہ چلا دے ہم کو نیک راہ پر۔ کن لوگوں کی راہ؟ جو معتوب نہیں ہوئے تھے، نہ بھٹکے ہوئے تھے، تو کن لوگوں کی راہ کی دعا کر رہے ہم؟ اللہ سے مانگ رہے کہ جو نیک لوگ تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد جو نیک تھے، انبیاء اکرام، صحابہ رضی اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، جو بھی نیک تھے ان کی راہ پہ چلا دے، جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے وہ دعا کر رہے۔ اب جب دعا کی ہم نے اللہ سے اپروچ ہو کے، تو اب وہ دن چریے میں ہم کو کام انجام دینا ہے، وہ کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ، آفس میں رشوت مت لو۔ میں ہمیشہ کہتا سارے نیک کام دن چریے میں ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو
نماز پڑھنے والے مل جائیں گے کہ پڑھتے نماز لیکن نماز قائم نہیں کرتے. پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو یہ اس طرح سے کہتے ہیں ایمان کے دعوے دار منکر حدیث کہ بھائی ہم سب نیک کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام، بڑے اچھے ویوہار، ان کے سوبھاؤ اچھا، ویوہار اچھے، لیکن منکر حدیث، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. قرآن میں کہا ہے نماز پڑھنا کر کے صلاۃ سے بھاگے. صلاۃ ہے، صلاۃ کا ترجمہ غلط کر دی، یہ فزیکل جو ہے رکوع سجود، یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں. بس ہم نیک کام کر رہے ہیں نا، یہ چیزیں ہیں. کافر بھی ملیں گے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہم کو ایمان لانے کی کیا ضرورت. یہ بھی ملیں گے ایمان کے دعوے دار جو مرتد ہی بولنا چاہیے نا کہ نماز کیا ہے، بنیادی معاملہ کہ بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. سب سے پہلے پوچھ نماز کیوں گی، تو نماز کیا پڑھ لیے بس اور اس کو قائم نہیں کرے، ان کی بھی پکڑ ہے. اور کوئی قائم کیا، کسی نے قائم کر رہا ہے نماز کو اور پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جیسا منکر حدیث. صلاۃ ہے نہیں، ڈسکشن ہوتی پتہ چلتا ان کے. صلاۃ نماز جس کو آپ بولتے ہیں وہ ہے نہیں، حج ہے نہیں، یہ طرح طرح کی چیزیں چیپٹر سامنے لاتے ہو. کیا ہے وہ؟ مرتد ہوئے. اب اس پر بھی میرا درس ہے کہ اس بیشتر علماء کہتے ہیں مرتد کی سزا موت ہے. کوئی موت اور سزا نہیں ہے. قرآن میں باقاعدہ بتایا منافقت جو رکھتے دن میں ایمان لاتے تھے، رات میں پھر جاتے تھے، اس طرح سے بتایا گیا. تو وہ بھی ہم چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ دعا کے بعد میں پھر وہ اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائے کہ اللہ پر ایمان بھی لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. پھر آیا بی یعنی مجھ پر، لا اللہم تاکہ یرشدون وہ ہدایت پائے، تاکہ وہ ہدایت پائے، تاکہ اللہ کی انسٹرکشن ان کو ملے. ہدایت نے اللہ کی انسٹرکشن کہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے تو اللہ کی انسٹرکشن پہ کام کرنا ان کو آسان ہوگا. ورنہ پھر من مانے جیسا دل نے بولا ویسا کام انجام دیں گے، میری مرضی، یہاں تک کہ پہنچ جاتے وہ کہ پھر منکر حدیث تو ہوتے، ایمان والے ہونے کے بعد میں منکر قرآن بھی ہو جاتے. ان کو قرآن کی آیت پیش کرو کوئی تو بھئی یہ آپ جو بول رہے ہیں کہ یہ صلاۃ ہے نا، یہ صلاۃ کے معنی اگر آپ بول رہے ہیں کہ نیکی ہے، کہ پڑھنا ہے ہی نہیں اس کا، تو پھر اس کے پہلے وضو کر لو پانی سے، یہ کیسا آ گیا؟ تو پھر والد کی خدمت کر رہے، دوائی لا رہے تو اس کے پہلے وضو کر لو، تو پانی ختم ہو جائے گا وضو کرتے کرتے. پھر کہ صلاۃ یعنی نیکی ہے تو ساری نیکی کے پہلے وضو کر لو. پھر کسی کو دوا خانہ نکال رہے تو لے جا رہے تو نیکی کر دو. بیوی کے پاس جانے کا ہے تو اس کے پہلے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر لو، اس کے بعد میں وضو کر لو، منہ ہاتھ دھو لو. کسی کی مدد کرے تو ٹھہر جا بھائی میرے کو وضو کرنے دو، ایکسیڈنٹ ہوا کسی کو دوا خانے جائیں گے، ٹھہر جاؤ بھائی مجھے وضو کرنے دو، تو یہ ہو جائے گا کیا؟ تو وہاں پر پھر نہیں وہ جب حج کی آیت یہ اور جو بھی آیت جہاں وہ پکڑ میں آتے قرآن کی آیت پیش کرو تو بولتے پورے قرآن میں تحریف ہو گئے. تو بتا دے بھائی، پھر تو بتا دے یہ آیت کا کیا ٹرانسلیشن ہے. نہیں میں بتا نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا. بولیں گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، تو اوریجنل بات تو پیش کرنا کہاں ہے، تو کیسا ہے، تو نہیں میں وہ بتا نہیں سکتا اوریجنل آئٹم کو. تو پیش کیوں کرتا؟ اس لیے پیش کرتا کہ یہ کوشش رہتی ان کی کہ جن لوگوں کو گرا گزرتی نا نماز کہ رمضان کے حد تک کے رہتے ہوئے اور بعد میں کھسک جاتے، تو ان لوگوں میں کہ چن کے بہکانا، ان کو ایسا بہکانا کہ بیچارے وہ رمضان میں بھی نہ آئے. پھر یہ ان کے ذہن میں لا دینا بات کہ صلاۃ تو ہے ہی نہیں، تو اچھا جان چھوٹی صلاۃ سے، تو پھر رمضان میں بھی نہیں. تو ایسے کو کیے انہوں نے، چند ایک ہے ایسے ہیرے. اب ان سے بولو کہ بھائی ان سے ملا دو، ہم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو ان کے ملانے کو بھی تیار نہیں کہ کہاں ان کے چکر میں آیا شیطان کے، تو کہاں بہک جائیں گا. یہ ان کے ایڈریس نہیں دیں گے، ان کے نمبر نہیں دیں گے، ان سے خود بات کرو تو تحریف ہو گئی. تو ایسے بھی ملیں گے. تو وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتایا یہاں پر. اس سے کیا ظاہر ہوتا؟ اس آیت سے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے، کہ اللہ سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ہماری ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں. لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہے وہ خود اس میں غرق ہے، شرک کے اندر اس معاملے کو لے کے. کیسا کہ ذریعے سے مانگتے، اس پر بھی میرے درس موجود ہے. ایک وہ شرک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور ایک کہ اللہ کے علاوہ شریک کرنا،
کہ اللہ نے کسی ولی کو وہ صفت دے دیا، جیسا اللہ سے کام سنبھلا نہیں اور وہ ولی صفت ہستی کو دے دیا کہ بھائی یہ کام نہیں سنبھلتا میرے سے، جیسا ایک بڑا آفیسر ہوتا ہے نا، ورک لوڈ ہو جاتا زیادہ تو پاور اپنے ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں، تو پھر جو بھی ہم اس کے پاس میں گئے، ہاں میں نے میرے پاور ویڈیو کو ڈیلیگیٹ کر دیا نا، ایجوکیشن آفیسر کو وہ پاور میں نے ڈیلیگیٹ کر دیا، آپ وہاں جاؤ وہاں مانگ لو، جس کو معلوم تو وہ اس کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، سی او کے پاس میں، ادھیکاری کے پاس میں، کلیکٹر کے پاس میں، وہ جس کو پاور اس نے اپنے ڈیلیگیٹ کرا وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لے، کیوں کرے؟ تو اس سے کام سنبھلا نہیں، نعوذ باللہ اللہ کا ایسا معاملہ ہے، بیک وقت پوری دنیا کا کام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، کسی ولی کو نہیں، جو بھی مانگنا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، لیکن انہوں نے ایسا پھیلایا، ایک وہ اللہ کے علاوہ مانگنا، مطلب اللہ کی صفت میں دوسرے میں وہ صفت آ جانا، اس کو مانگنا، اس کے ذریعے سے مانگنا، اور ایک وہ شرک کہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا، یعنی اللہ سے دعا کرنا، کوئی چیز مانگنا تو اس میں بھی شرک کر دینا، وسیلہ ڈال دینا، کس کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال دینا، کسی ولی کا وسیلہ ڈال دینا، اب پھر اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، کہ قرآن میں ہے نا سورہ المائدہ میں کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرو مطلب ذریعہ، تو ذریعہ کسی اس کا ذریعہ کہا کہ اللہ نے تمہارے نیک عمل اللہ سے قریب ہونے کا، قریب ہونے کا ذریعہ مادھیم تلاش کرو، مطلب ہمارے نیک عمل ہمارا وسیلہ ہے اللہ کے قریب جانے کا، جو بھی ہم نیک عمل کریں گے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، یا اور کوئی نیک عمل، تو گویا کہ ہمارا وسیلہ ہے وہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں ہم، نہ کہ یہ کہ وسیلہ یعنی دعا میں شریک کرنا، ساری دعا مانگتے، صحیح دعا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ماں باپ کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیے تو وہ بھی معاف کر دے، فلانا بھی معاف کر دے، ساری دعا آمین بولنا چالو، ساری دعا اللہ قبول کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ڈالے شرک وہاں پر ملا اللہ کے ساتھ میں، تو سورہ المومنون آیت نمبر 117 ہے، اس میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل اللہ نہیں دیا، باوجود اس کے کہ ہم غرق ہیں اس میں، اللہ کے ساتھ میں ملاتے، اللہ کے علاوہ ملاتے، تو اللہ نے منع فرمایا، نہ اللہ کے ساتھ میں ملائے ہم، نہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ نے کسی کو پاور، کسی والی صفت ہستی کو ڈیلیگیٹ کر اپنے دے دیا اس کو پاور، یہ چیزوں بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے آیت، سورہ البقرہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، ہم جوتے کا تسمہ بھی رہا تو اللہ سے مانگے، اس کا بند بھی ہم اللہ سے مانگے، حدیث میں آتا باقاعدہ۔ کیا تمہارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، ایک تو ہے قرآن کو پڑھنے، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، پڑھنا تو اس کا ایک پارٹ ہے، جیسا نماز کا پارٹ ہے پڑھنا، رکوع سجود مسجد میں جانا، لیکن جو آتا نماز قائم کرنا آتا، قائم کب ہوں گی؟ ہمارے دن چریے میں، جب ہم وہ